الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے، ان میں کون حق پر ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے داماد ہیں۔ ان کے نکاح کے اندر جو عورت ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے اتنے فضائل ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، ہمارے ہاں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں، ہم ان پر زبان اٹھائیں، ہم زبان کے نشتر چلائیں۔ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہمارے نکل آئے جس میں گستاخی کا پہلو ہو، تو ہم کدھر جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ تو جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو یہاں لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دیکھیں، یہ کون ہیں؟ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور کی 11 بیویاں ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو حضور کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہم کو ایسا لفظ کہہ دیں کہ ماں کی گستاخی ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ پھر دیکھیں، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور علی کے نکاح کے اندر ہیں، تو حضرت ختیجہ کیا لگی؟ حضرت علی کی ساس لگی۔ اگر وہ ساس لگی تو حضور کی ساری بیویاں حضرت علی کی ساس لگیں۔ پھر دیکھیں، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسن و حسین کی نانی لگتی ہیں۔ اگر وہ نانی لگتی ہیں تو جتنی بیویاں حضور کے نکاح کے اندر ہیں ان کا مقام بھی یہی ہے، ان کا مرتبہ بھی یہی ہے۔ تو یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر 2210 روایتیں اماں عائشہ صدیقہ سے روایت مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واحد بیوی ہے جس کے بستر پر وحی آیا کرتی تھی، کسی اور بیوی کے بستر پر وحی نہیں آئی۔ یہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کے بستر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے وحی آیا کرتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ماؤں کا احترام لازمی ہے۔ پھر وہ حضور کی ساری بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، حضور کی بیٹیاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، حسن و حسین اہل بیت کے اندر شامل ہیں، حضرت جعفر کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، یہ سارے اہل بیت کے اندر ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں، ہم عدالتیں لگائیں جس کا فیصلہ امت کے بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے۔ ہماری جرت، ہم سے سوال کرتے ہو کہ تم فیصلہ کرو، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ان کی کام ہی یہی ہے تنقید کرنا، بس تنقید کرنا، بحث مباحثہ کرنا، نئی باتیں نکالنا، فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہیں تھا۔ ایک طرف ماں ہے ہماری، ایک طرف حضرت علی ہیں جن کو دور فضائل حاصل ہیں، وہ اہل بیت میں بھی ہیں اور وہ صحابی رسول بھی ہیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے۔ تو ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم فیصلے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اپنی زبانوں کو تالے لگائیں ہم، بس ایک معاملہ ہے جو ہو گیا، دن قیامت کے اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو ادب اگر نہیں ہے ہمارے اندر ماں کا تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اگر ادب نہیں ہے ہمارے اندر اہل بیت کا تو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت علی کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ ہماری ماں ہیں، اور ادھر اہل بیت ہیں۔ بس ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھیں، اور سوشل میڈیا پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیں۔ ادب کریں، ادب و احترام کریں۔ اللہ ہمیں ادب کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم فیصلے نہ کریں، ہم عدالتیں نہ لگائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں عدالتیں لگانے والے؟ اللہ دن قیامت کے فیصلہ کرے گا، اسی کی عدالت پہ آپ کو آنا چاہیے، یہی کافی ہے۔ اس معاملے کو بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ادھر ہماری ماں ہے، ادھر حضرت علی کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔